ٹھیک ہے شادو، لیکن میں وہاں نہیں رہوں گا۔ تم وہاں رہو گے جہاں میں رہوں گی، یہاں یا وہاں کی بات نہیں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں نے کہا اچھا چلتے ہیں۔ یہ ماسی اور اپنے ڈاکٹر رانجھا کہاں چلے گئے؟ وہ گئے ہیں وہیں جہاں سے آئے تھے۔ کیا؟ میں نے چونک کے کہا۔ تم نے نکال دیا انہیں؟ اچھی مالکر بنی ہو تم اس گھر کے۔ شادو کا رنگ فک ہو گیا۔ ناصر کیا ایسا سمجھتے ہو تم مجھے؟ میں اتنی گھٹیا اور تنگ دل ہوں؟ میں نے انہیں نہیں بھیجا، اپنا سامان لانے کے لیے وہ لوٹ کے یہاں آنے پر راضی نہیں تھے۔ میں نے انہیں قسمیں دے کے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انہیں راضی کیا، اور تم الٹا مجھے الزام دے رہے ہو۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ آئی ایم سوری شادو۔ کیا سوری؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑا مان تھا مجھے تم پر کہ تم مجھے سمجھتے ہو، میرا مان توڑ دیا تم نے ایسی چھوٹی بات کہہ کے۔ راجہ بالکل تیار نہیں تھا یہاں اپنا کلینک دوبارہ کھولنے پر۔ میں نے اسے بھی منا لیا۔ دیکھو شادو، میں اپنا قصور مانتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی باہوں میں بھر کے اسی کی آنکھوں کو چوما۔ تم نے تو وعدہ کیا تھا میری ہر بات مانو گے۔ وہ سسکیاں لیتی رہی۔ بالکل مانوں گا، ایک بار نہیں 1000 بار مانوں گا۔ میں نے کہا۔ وہ بولی تم نے میری قسم کھائی تھی، دادا صاحب کے دربار میں عہد کیا تھا۔ بالکل کیا تھا، اب بتاؤ کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ مسکرانے لگی۔ تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی، یہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ ارے بابا، کیا میں نے انکار کر رہا ہوں؟ کتنی بار کہنا پڑے گا یہ مجھے آخر؟ کیا میں لکھ کر دے دوں، دستخط بھی کر دوں اور انگوٹھا بھی لگا دوں؟ میں نے اس کے گالوں اور ہونٹوں پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے کہا، اور اسے منانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاشمی صاحب کی کوٹھی کے درد و بام ایک سوگوار ویرانی میں ڈوبے نظر آئے تھے۔ یہ صرف میرے احساس کی بات تھی، وہاں سے گزرنے والے کو صرف اس کی کوٹھی کی شان و شوکت اور خوبصورتی متاثر کرتی ہوگی۔ جب میں نے اپنی سوزوکی کار سے اتر کے کال بیل کا بٹن دبایا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ ایک وقت تھا کہ میں یہاں سائل بن کے آیا تھا۔ میں ایک لاوارث اور بے گھر شخص تھا جس کو میں شاجی سے جان کا خطرہ لاحق تھا، اور تحفظ کے لیے مجھے ہاشمی صاحب کی قانونی امداد کی ضرورت تھی۔ ان کی خدمات حاصل کرنے یا انہیں اپنا قانونی مشیر سمجھنے کا میرے جیسا بے سہارا اور غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت بڑے وکیل تھے، اور یہ ان کی غریب پروری یا خدا ترسی کی تھی کہ انہوں نے میرے جیسے بے مایہ شخص کو سہارا فراہم کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہاشمی صاحب کی نیت بدل گئی، اور اس کے ساتھ ہی میرے جذبات بدل گئے۔ مجھے اس گھر میں بن بلائے مہمان کے مرتبے سے ہٹا کر ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا، اور بالآخر مجھ پر اس گھر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہاشمی صاحب جو پہلے میرے محسن تھے، اب میری نظر میں ایک ہوس پرست، غاصب اور شیطان ہو گئے تھے۔ انہوں نے زور اور زر سے شادو کو ورگلایا تھا، اور میری محبت کتے کے اس پلے کی طرح کوٹھی کی دیواروں کے باہر چاؤں چاؤں کرتی رہ گئی تھی، جسے فٹ بال کے کک مار کے باہر پھینک دیا گیا ہو۔ آج میں اس گھر میں مالک کی حیثیت سے داخل ہونے آیا تھا۔ بدلتا ہے وقت آسماں کیسے کیسے، اور وقت کے ساتھ آدمی کے جذبات بھی کیا ہو جاتے ہیں۔ میں نے ممنوعیت کے جذبات کو یاد کیا جب میں ڈرا سا پہلی بار ہاشمی صاحب کی عالی شان کار میں بیٹھ کے یہاں آیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب میں نے چشم تصور سے ہاشمی صاحب کے ساتھ اجلہ عروسی میں شادو کو دیکھا، اور میرے جذبات میں نفرت کا زہر اور جلا کے خاک کر دینے والی آتش انتقام کا دھواں بھر گیا تھا۔ اور آج جب ہاشمی صاحب اپنی دولت مندی کی طاقت اور غرور کے ساتھ خاک میں مل چکے تھے، اور میں جو شادو پر ملکیت اور محبت کا حق پا چکا تھا، اس کوٹھی کا مالک ہو گیا تھا، تو میرے جذبات بالکل مختلف تھے۔ اندر سے آنے والے عمر رسیدہ چوکیدار نے دوسری کال بیل پر بیزار لہجے میں کہا، او کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں یار۔ پھر اس نے بڑی آہنی گیٹ میں بنا ہوا چھوٹا دروازہ کھولا، اور مجھے شادو کے ساتھ کھڑا دیکھ کے جیسے اس پر بجلی گری، اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ کو سلام کے لیے اٹھایا۔ آپ جی، شادو نے کہا۔ اب راستہ چھوڑو اور بند کرو ہکلانا۔ وہ گھبرا کے ایک طرف ہو گیا۔ جی بیگم صاحبہ، میں اندر سے دروازہ کھولتا ہوں، چابیاں لے آؤں؟ وہ پچھلے حصے میں اپنے سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگا۔ اس کی بدحواسی پر مجھے ہنسی آئی۔ اس نے ایک بار بڑی حقارت امیز بیزاری سے مجھے یہ رسوا کن اطلاع دی تھی کہ بیگم صاحبہ اور صاحب تو ہنی مون پر لندن چلے گئے ہیں۔ اس کا اندازہ بالکل فقیر و دھتکارنے والا تھا۔ شادو نے کہا، بہت پرانا ملازم ہے اور بہت بھروسے کا۔ چوکیدار بھی کیا کرتا ہے اور مالی کا کام بھی۔ شادو کے ساتھ میں گیلری سے گزر کے پہلے حصے تک گیا۔ وہاں سرونٹ کوارٹر کے سامنے چوکیدار کی بیوی اور بیٹی
بہو کے ساتھ 3 بچے ہکا بکا کھڑے مجھے اور شادو کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہم کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں۔ چوکیدار نے بڑی مستعدی سے دروازوں کے قفل کھولے، پھر اندر جا کے کھڑکیوں کے پردے ہٹائے۔ اندر کے بند کمروں میں محسوس ہوا کہ مخصوص بو تھی۔ چوکیدار نے لائٹس جلائیں اور ہوا باہر نکالنے والے پنکھے آن کیے۔ اس وقت چوکیدار کی بیوی کچن میں پہنچ گئی تھی۔ شادو نے اپنا پرس بیڈ پر پھینک کے چوکیدار کو حکم دیا کہ اے سی چلا دو اور دیکھو میرے لیے چائے لاؤ، صاحب کے لیے کافی، دوپہر کا کھانا ہم ذرا دیر سے کھائیں گے، بس اب جاؤ۔ چوکیدار نے اپنے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ میری طرف بھی مشکوک سوالیہ نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ میں شادو کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ ہاشمی صاحب کا بیڈ روم تھا، وہی بیڈ روم جس میں انہوں نے شادو کے ساتھ شب عروسی گزاری تھی۔ میرے سامنے وہ بیڈ تھا جس پر وہ شادو کو اپنے ساتھ اٹھا کے سوتے ہوں گے۔ آج وہ مٹی کے بستر پر ڈھانچے بنے لیٹے تھے۔ ان کو مٹی کھا گئی تھی اور زمین کے کیڑے چاٹ گئے تھے۔ اس خیال نے مجھے ایک احساس فتح مندی سے دوچار کیا، جس میں انتقامی جذبات کی غرور امیز طمانینت تھی۔ میں نے بیڈ سائڈ پر رکھی ہوئی ہاشمی صاحب کی تصویر کو دیکھا۔ ایک ڈبل سنہرے فریم میں ان کی تصویر کے ساتھ شادو دلہن بنی مسکرا رہی تھی۔ بیڈ سے میری نظر وارڈروب پر پڑی۔ اس کے اندر بھی ہاشمی صاحب کے بیش قیمت سوٹ ہوں گے، اور وہ کالے کوٹ جو وہ وکیل پہنتے ہیں، ان کے نائٹ سوٹ اور عام استعمال کے کپڑے، جس میں شاید ابھی تک ہاشمی صاحب کی وہ بسی ہوئی تھی۔ شادو کی نظر میں میری نگاہ کے تعاقب میں تھی۔ میں یہ سب ہٹاؤں گی یہاں سے؟ کیا اس کوٹھی میں یہ ایک ہی بیڈ روم ہے یا؟ میں نے کہا نہیں، 2 بیڈ روم اور بھی ہیں۔ شادو نے کہا یہ ماسٹر بیڈ ہے، اسے ہم بعد میں استعمال کریں گے۔ اچانک مجھے اپنے لہجے میں بے پناہ اعتماد محسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں اس بیڈ روم کی ہر چیز بدل دی جائے، دیواروں کا رنگ، فرنیچر، پردے، قالین۔ شادو کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی دوڑنے لگی۔ یہ سب آج ہی نکلوا دوں گی، پھر جو تمہیں پسند ہو ہم سود لے آئیں گے، یہ آرڈر دے کر بنوا لیں گے۔ تب تک گیسٹ بیڈ پر برا نہیں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ باہر آ کے میں نے قدرے بہتر محسوس کیا۔ نہ جانے کیوں ماسٹر بیڈ روم میں میرے اعصاب پر دباؤ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں ابھی تک ہاشمی صاحب کی روح نظر نہ آنے کے باوجود ہر گوشے میں موجود ہے۔ پردوں کے پیچھے اور وارڈروب کے بند پٹوں کے پیچھے اور بے شکن خالی بستر پر اور نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں اور ایئر کنڈیشن سے نکلتی ٹھنڈک کی سرسراہٹ میں نے اپنے سر کو جھکاؤ اور خود کو یقین دلایا کہ میں اس احساس سے خائف نہیں ہوں۔ ہاشمی صاحب نہیں، اب میں اس جگہ کا اور یہاں کی چیزوں کا مالک ہوں، اور میں نے ایک قانونی، اخلاقی اور شرعی جواز کے ساتھ یہ حق ملکیت حاصل کیا ہے۔ میرے خیالات میں یہ تبدیلی بھی اچانک آئی تھی۔ کوٹھی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے میں نے یہاں رہنے کی مجبوری کو شادو کی خواہش سمجھ کے قبول کیا تھا، مگر اب مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ جو شادو کا ہے وہ میرا ہے، میں نے سوچا، اور جب شادو کی یہ کوٹھی اتنی پرآسائش ہے تو مجھے اپنے اس 5 مرلے کے فضول سے پرانے مقام میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی زندگی میں کامیابی کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس کا مقصد انہی چیزوں کا حصول ہوتا ہے جو یہاں پہلے سے موجود ہیں۔ اگر میں یہاں نہیں رہتا اور ان سب چیزوں کو استعمال نہیں کرتا تو یہ خودداری کا نہیں، جھوٹی انا کا اور احساس کمتری کے کمپلیکس کا مسئلہ ہوگا۔ شادو اب بہت مطمئن اور پرسکون تھی۔ اس کے دل میں کہیں اس اندیشے کی خلش نہیں تھی کہ شاید میں اپنی انائیت پسندی اور مجروح جذبات کے باعث یہاں رہنے سے انکار کر دوں گا۔ گیسٹ بیڈ بھی کسی طرح کم پرتکلف نہ تھا، اس سائز میں ماسٹر بیڈ سے کچھ کم نہ تھا، لیکن یہاں ہاشمی صاحب کی زندگی کا کوئی عکس براہ راست کسی چیز کی یاد سے نہیں جھلکتا تھا۔ ویسے تو یہ سب کچھ انہی کا تھا، ان کی ساری زندگی کی محنت کا حاصل تھا جو شادو کے ذریعے مجھ تک پہنچا تھا، مگر ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء کا یہاں وجود نہیں تھا۔ یہاں میں نے زیادہ ایزی محسوس کیا۔ چائے اور کافی لانے والی 30 سال کی یا کچھ کم عمر لڑکی ایک عورت تھی جس کے بارے میں شادو نے بتایا تھا کہ یہ ڈرائیور کی بیوی ہے اور چوکیدار کی بہو ہے۔ یہ کچن سنبھالتی ہے، اپنی ساس کے ساتھ، اور صفائی وغیرہ کرتی ہے۔ میں نے کہا یعنی ایک پورا خاندان تمہاری خدمت کر رہا ہے؟ ہاں، ہاشمی صاحب نے 40 سال پہلے چوکیدار کو ملازم رکھا تھا۔ یہاں نہیں، اس وقت اتنی بڑی کوٹھی کہاں تھی ان کے پاس؟ وہ خود بھی اکیلے تھے اور ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ چوکیداری ان کا ڈرائیور بھی تھا اور گھر کے دوسرے کام بھی کرتا تھا۔ بعد میں ہاشمی صاحب کی شادی ہو گئی، چوکیدار کا بھی گھر بس گیا، ہاشمی صاحب اکیلے رہ گئے، بیوی مر گئی اور بچے ادھر ادھر ہو گئے، بیٹیاں اور رخصت ہو گئے، اپنے گھر کی ہو گئی۔
ایک کراچی میں ہے، دوسری دبئی میں۔ دو بیٹے تھے، ایک امریکہ پہنچا اور اس نے دوسرے کو بلا لیا۔ ہاشمی صاحب کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ واجب صاحب کبھی کبھی فون آ جاتا تھا۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی تو سب نے قطع تعلق کر لیا۔ اس سے فرق کچھ نہیں پڑا، سالوں میں بھی کبھی کبھار کا آنا جانا ہی رہا۔ اور بس چوکیدار کے بچوں میں سے ایک بڑا ہوا تو ہاشمی صاحب کا ڈرائیور بن گیا اور ڈرائیور نے چوکیداری سنبھال لی۔ بیٹے کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی کو بھی اوپر کا کام سونپ دیا گیا۔ کھانا پکانا اسے نہیں آتا تھا۔ اس کے بھی 3 بچے ہیں۔ یہ نذیرہ ہے اور اس کی ساس کا نام نورہ، اور یہ سب ایک ہی کوارٹر میں رہتے ہیں۔ 2 کوارٹر تھے جن کو دروازہ نکال کے ایک بنا لیا ہے۔ بہت خوش اور مطمئن ہے، سب کے عزت و آرام سے بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا کیسی عجیب بات ہے ان کا یہ اطمینان اور یہ قناعت پسندی، کیا ان کا دل ایسی کوٹھی میں ٹھاٹھ بھاٹھ سے رہنے کے لیے نہیں مچلتا؟ میرا خیال ہے آدمی کبھی ناممکن کی تمنا نہیں کرتا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی۔ جیسے تم جانتے ہو کہ آدمی چاند پر جا سکتا ہے، مگر تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے چاند پر جانا ہے۔ ناصر اب ہمیں یہیں رہیں گے نا؟ اس نے اچانک سوال کر دیا۔ میں نے کہا ہاں، تم چاہتی تھی نا، ہم ماسی ہیر کو اور ڈاکٹر رانجے کو بھی یہاں بلا لیں گے۔ میں نے بے خیالی میں کہا ہاں، خیال ہے تمہارا وہ آ جائیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، انہیں کیا مجبوری ہے؟ کیا تم مجبور ہو؟ وہ کچھ افسردہ ہو گئی۔ ہاں، میں تم سے کیے ہوئے وعدوں کا پابند ہوں، جہاں تم کہو گی اور رہوں گی میں وہیں رہوں گا، لیکن مجبوراً اپنی خوشی سے نہیں۔ میں نے ہنس کے کہا شادو تمہارے ساتھ جہنم میں بھی رہنا پڑے تو میری خوشی تم سے ہے، کسی جگہ سے نہیں۔ اس نے اٹھ کے مجھے چوما اور میں نے اسے اپنی پاؤں میں جکڑ لیا۔ مجھ سے اتنے وعدے لیے، اتنی قسمیں کھانے پر مجبور کیا، مجھے اب ایک وعدہ تم بھی کرو مجھ سے۔ وہ شرما گئی اور ارے کیا کرتے ہو، دروازہ تو بند کر دو۔ میں نے کہا بس ایک وعدہ کریں کیا کہ پھر چھوڑ کے نہیں جاؤ گی؟ وہ اداسی سے مسکرائی، اس کی زندگی کی آخری سانس بھی تمہاری ہے ناصر۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کا جسم کچھ گرم ہو رہا ہے۔ شادو کو کیا بخار ہے تمہیں؟ پتہ نہیں، بس ایسے ہی طبیعت کچھ گری گری رہتی ہے۔ شادو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں، معمولی حرارت ہے، شاید تھکن کا نتیجہ ہے۔ تھکن کیسی؟ صبح سے تو تم نے کون سے پہاڑ کھودے ہیں؟ تو پھر رات کی تھکن ہوگی۔ وہ ہنسی اور پھر شرمائی۔ ایسے نہیں، میں کسی کو فون کروں، ڈاکٹر نوید کو بلاؤں، یہاں کوئی فیملی ڈاکٹر ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی، خدا کے لیے ناصر، میں اسپرین کھا لیتی ہوں، ایسے بات بات پر تم پریشان ہو کے ڈاکٹر کو بلاؤ گے؟ میں نے کہا یعنی جب بخار تیز ہو جائے گا اور حالت بگڑ جائے گی تمہاری تب بلاؤں؟ اس وقت تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں؟ چوکیدار کی بیوی دروازے پر دستک دی کر اندر آئی۔ بیگم صاحبہ جی، دوپہر کے کھانے میں نورہ صاحب سے پوچھو۔ شادو نے کہا یہ بات سب کو بتا دو کہ آج سے اس گھر میں صاحب کا حکم چلے گا، یہ ہیں تمہارے مالک۔ نورہ نے سر جھکا کے کہا جی بیگم صاحبہ۔ میں نے کہا یہ کھانے پکانے اور امور خانہ داری کے معاملات اپنے پاس رکھو بیگم صاحبہ، مجھے نہیں آتا یہ سب، میں ایک مثالی شوہر ہوں، ٹینڈے بیگن کدو کریلے سب کھا سکتا ہوں اور دل پر پتھر رکھ کے جھوٹ موٹ مسکرا بھی سکتا ہوں، تعریف بھی کر سکتا ہوں۔ دوپہر کے کھانے تک شادو کا بخار تیز ہو گیا، اسپرین کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے مجھے مجبور کرنے پر تھوڑا سا کھانا کھایا، مگر 10 منٹ کے بعد وہ سر درد سے کہانے لگی۔ میں نے پھر ڈاکٹر کو بلانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بس تم پاس بیٹھ جاؤ اور میرا سر دبا دو۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا، اور ہاں تمہارا سر بھی دبا دیتا ہوں، مگر ڈاکٹر کو ضرور بلاؤں گا۔ ڈاکٹر نوید کے آنے تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور میری تشویش میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ گویا بگننگ آف دی اینڈ ہے۔ میں نے شادو کا بے جان ہاتھ تھام کے سوچا آنے والے وقت میں اینڈ کیسے ظاہر ہوگا، شادو کی اذیت اور میرے عذاب کی صورت کیا ہوگی، اپنی اپنی آزمائش سے ہم کیسے گزریں گے؟ یہ سب سوال لا حاصل اور لاجواب تھے۔ میں آگے نامعلوم مستقبل میں میری آنکھیں سے ہولناک مناظر دیکھ سکتی تھیں، اور اس دن کو بھی جب شادو ایک نام، ایک خیال اور ایک یاد کے سوا کچھ نہ ہوگی، ایک تصویر یا کوئی منجمد تصویر رہ جائے گی۔ ڈاکٹر نوید نے ایک پیشہ ورانہ انداز سے بے نیازی سے شادو کا معائنہ کیا اور اپنے اطمینان سے مجھ پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ معمولی بخار ہے اور بے ہوشی محض اعصابی کمزوری ہے۔ اس نے ایک انجیکشن لگایا اور مجھے دوائیاں لکھ دی۔ یہ کہا کہ انجیکشن روز لگے گا، دوا کی گولیاں کب اور کیسے کھائی جائیں گی یہ بتا کے اس نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ شام تک سونے دوا سے
اسے اٹھے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تم نے اچھا کیا یہاں آ گئے، بہت شاندار جگہ ہے۔ میں نے کہا آپ ذرا تشریف رکھیں ڈرائنگ روم میں ادھر، میں چائے نہیں پیوں گا، مجھے جلدی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ میرے ساتھ آ گیا۔ یس ٹیل می ایوری تھنگ، میں نے اس سے کہا۔ وہ چونکا گیا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ شادو کو بلڈ کینسر ہے، اس کو لندن کے ڈاکٹرز نے 6 مہینے دیے تھے، 3 گزر چکے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ویل میں نے کہا بلڈ کینسر کا علاج ہے، بچوں کو ہوتی ہے یہ بیماری اور ان کا خون بدلا جاتا ہے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ تھیلیسیمیا نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا، بلڈ کینسر ہے، 101 اقسام ہیں، کوئی انتہائی مہلک اور